اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی انتظامیہ والوں نے بڑی محبت کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگوں نے دام در میں سخن قدم تعاون فرمایا، خلاق عالم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں سبق شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ یقیناً جب سے محفل جاری و ساری ہے، احباب نے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور رضا الہی کی نیت سے یقیناً اپنی حاضریاں پیش کیں، اور جتنا میں نے سنا ہمارے عرفان قادری صاحب اور ہمارے محترم و مکرم و محتشم ایک صوفی درویش عالم دین علامہ ڈاکٹر سلیمان صاحب مصباحی دامہ اقبالہ، آپ نے اپنے خوبصورت لہجے کے اندر صوفیانہ اور درویشانہ زبان استعمال کرتے ہوئے آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی چند باتیں سنائیں۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان کی اس خدمت کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ایک حدیث شریف سے میں آغاز کروں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو برکت میسر آتی ہے، اگر زیادہ پڑھیں تو برکتیں بے شمار ہیں۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس بارے میں بڑی باتیں لکھیں۔ ایک جگہ آپ لکھتے ہیں میرات المناجی کے اندر کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے یہاں تک کہ وہ کوئی دعا نہ مانگ سکے، فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسی ساری دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اسی میراث شریف میں آپ نے لکھا یہ جتنی مکھیاں ہوں گی قیامت والے دن ان سب کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن فرماتی ہیں ایک مکھیوں کی قسم ایسی ہے کہ وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا کہ یہ کون سی مکھیاں ہیں کہ جو سیدھی جنت میں جائیں گی؟ تو فرمایا یہ شہد کی مکھیاں ہیں جو سیدھی جنت میں جائیں گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی مکھیاں کیوں جہنم میں جائیں گی اور یہ کیوں جنت میں جائیں گی؟ یہ توجہ طلب بات ہے۔ تو فرمایا کہ بات یہ ہے، یہ جو باقی مکھیاں ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، بلکہ اس لیے بھیجا جائے گا کہ وہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گی۔ مکھی کا تنگ کرنا بھی ایک آزمائش ہے، اور جب وہ جہنمیوں کو تنگ کرے گی ادھر سے آگ ادھر سے مکھیاں، تو ان کے عذاب میں شدت پیدا کی جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ شہد کی مکھی سیدھی جنت میں کیوں جائے گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جب اپنے چھتے سے نکل کر جاتی ہے مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی درود و سلام پڑھتی ہے، یہ آتے بھی درود و سلام پڑھتی ہے۔
آواز بہت کمزوروں والی ہے، اتنا بڑا مجمع اور سبحان اللہ کی آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی سبحان اللہ فرمائیں۔ اچھا، ایک تعداد ہے جو میں دیکھ رہا ہوں موبائلوں سے لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ موبائل اپنی جیبوں میں ڈالیں گے تو مجھے بہت اچھا، کوئی بندہ ویڈیو نہ بنائے موبائل پر۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو انٹرنیٹ پہ بہت ہی زیادہ ویڈیو، آپ نام لکھیں آ جائیں گی، اور دوسری بات آپ کی توجہ نہیں رہے گی گفتگو کی طرف۔ یہ لائیو چل رہا ہے اور ویڈیو بن رہی ہے، آپ ان سے لے لیجئے، آپ توجہ کر لیجئے۔ آپ جب ویڈیو بناتے ہیں تو پچھلے 3 بندے بھی مصروف ہو جاتے ہیں کہ مولوی کیمرے دے وچ کی ہو جائے لگدا پہ ہے، تو یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ناراض نہ ہوں تو آپ موبائل جیبوں میں ڈال سکتے ہیں، ناراض نہ ہوں تو ڈالیں گے جناب؟ بہت شکریہ جو ابھی بھی لیے بیٹھے ہیں۔ اگر آواز آ رہی ہے، بس اوقات اسپیکر کی آواز نہیں آتی، یا پھر بس اوقات کان دھونے والے ہوتے ہیں، جو بھی صورتحال ان کو جیب میں ڈال لیجیے اور میری بات کی طرف توجہ فرمائیے۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیات تو یہ بات پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا قسم ہے ہمیں اس شہر کی۔ علماء تفسیر کہتے ہیں اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے، جس کی یہاں قسم ارشاد فرمائی گئی۔ کیوں؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے محبوب اس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ شہر مکہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمائی۔ حالانکہ مکہ کے اندر تو اور بہت بڑی چیزیں بھی ہیں، خانہ کعبہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، زمزم کا کنواں بھی ہے، صفا اور مروہ بھی ہے، عرفات و مزدلفہ بھی ہے، تو یہ سب کچھ ہے۔ ان کی وجہ سے قسم نہیں ارشاد فرمائی، فرمایا حبیب مکے کی قسم بھی اس لیے کھا رہے ہیں کہ آپ اس شہر مکہ میں جلوہ گر ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر نسبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات کے ساتھ جو نسبت ہے کسی بھی چیز کو، اس نسبت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کائنات کے اندر اور چیزیں نسبت اور برکت والی نہیں ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس اس کائنات میں سب سے زیادہ برکت رکھنے والی ہستی ہے، تو جس کو آپ کے ساتھ نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی عظمت و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب شہر مکہ میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن میرے رب نے ان کی وجہ سے قسم نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ میرے نبی کی وجہ سے فرمائی۔ پتہ چلا حجر اسود سے بھی افضل، کعبے سے بھی افضل، مینا اور عرفات سے بھی افضل، اور جن کو شعائر اللہ کہا صفا و مروہ سے بھی افضل، بلکہ ساری کائنات کے سب رسولوں اور نبیوں سے بھی افضل اگر ہیں تو تیرے اور میرے محبوب کریم کی ذات اقدس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور پھر یہ بات بھی توجہ طلب ہے، نبی پاک علیہ السلام اس شہر میں ہیں اس لیے قسم ارشاد فرمائی، لیکن یہاں پر محققین علماء نے کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکے کی ہی قسم ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دلوی نے کمال کر دیا، آپ فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے تو یہ مکے کی قسم بھی ہے اور مدینے کی قسم بھی ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھیے، اللہ نے فرمایا اس شہر کی قسم جس میں حبیب آپ رہتے ہیں، تو فرمایا جب تک ہمارے حبیب مکے میں تھے تو یہ مکے کی قسم بن گئی، اور جب حضور مدینے میں آ گئے تو یہ مدینے کی قسم بن گئی۔ گرامی قدر حضرات، اس بات کو سمجھیے، چونکہ اللہ رب العزت نے یہاں بلد کہا ہے کہ ہمیں بلد یعنی شہر کی قسم، کس کی؟ جس میں آپ ہیں۔ تو جب تک مکے میں تھے یہ مکے کی قسم، اور جب مدینے میں آ گئے تو یہ مدینے کی قسم ہو گئی۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے، علماء تفسیر نے پھر مکے کی قسم کیوں کہا؟ یہ بھی تو بات ہے نا، سب سے پہلے قول ہی میں نے یہ بیان کیا ہے، تو اس کا جواب علماء نے 2 طریقے سے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی ظاہری وہ 63 برس ہے، اس میں سے 53 سال تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے میں رہے ہیں، زیادہ عرصہ یہاں رہے، اس لیے مکے کی قسم ہے۔ یہ ایک کرینہ ہوتا ہے، یہ کرینہ پایا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ فرمایا یہ سورت خود مکی ہے، اس واسطے بھی اشارہ ہے کہ یہ مکے کی قسم ہے، لیکن اگر آیت کا اشارہ دیکھا جائے تو فرمایا اس شہر کی قسم حبیب جس میں آپ رہتے ہیں، تو فرمایا اگر یہ سمجھ آ جائے تو یہ بات بالکل ظاہر و باہر اور واضح ہے، جب تک مکے میں تھے یہ مکے کی قسم، اور جب مدینے میں آ گئے تو مدینے کی قسم بن گئی۔ لیکن یہاں ایک دوسری بات بھی سن لیجئے،
گرامی قدر حضرات، اگر من حیث البلد شہر کے اعتبار سے دیکھا جائے، مجموعی اعتبار سے، تو پھر مکہ افضل ہے مدینے سے، اور اگر ایک خاص مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر مدینہ افضل ہے ساری کائنات سے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ تو آپ کہیں گے وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، مکہ افضل ہے شہر کے اعتبار سے، قدیمی بھی ہے، اس میں کعبہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہوتا ہے اور شروع سے ہوتا رہا ہے، اس میں صفا مروہ بڑی دیر کا ہے، زمزم کا کنواں، سب کچھ اس اعتبار سے من حیث البلد، مجموعی اعتبار سے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے جو مکے کے پاس نہیں، وہ مدینے کے پاس ہے۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے، دیوانے بنو دیوانے حضور کے، وہ صرف مدینے میں ہے، وہ مکے میں نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے مدینہ کو افضل قرار دیا گیا اور اس خطے کو خاص الخال افضل قرار دیا گیا۔ ماشاءاللہ، آپ ادھر ہی آ جائیں جی، بسم اللہ، ماشاءاللہ آپ سب تشریف لے آئے ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی جلدی سمیٹ دوں، چونکہ مجھے کافی یہاں دوستوں نے بتایا کہ آپ صاحب کے انتظار میں لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن 12 بجنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھڑیوں پہ بجیں، منہوں پہ نہ بجیں، تھوڑا آپ کو تیار کر لینا، تو اس کے بعد پھر آپ سب کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے ذرا ایک باری گوڈے چھڈو نا سارے، ہے ویکھو نا، بالکل ہے گوڈے پتہ نہیں کتنا پات کیتی بیٹھے ہو، مینوں وال سارے آمدن، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نا تھوڑا سا بات سنا ہی دوں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے جائیں۔ ذرا ایک مرتبہ اپنے مبارک ہاتھوں کی زیارت کروا کے اور منہ شریف کھول کے سبحان اللہ فرما دیجئے پیار کے ساتھ۔ اجے بھی نہیں صوفی، آپ کو بھی کرا ذرا ترکڑے ہو کے بانا ہے، یہ بات ساری جتنی ہے نا یہ آپ نے سمجھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو حافظ صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک جوشیلے قسم کے یہ نعت خوان ہیں اور آدمی کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں حضور کے عشق کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، تو کم از کم وہ ماحول تو ہم بنا کے بیٹھے نا، کیا خیال ہے؟ بنائیں گے بھی ماحول یہ؟ بس ٹھیک ہے، آپ کی آواز اس انداز سے آنی چاہیے۔ ایک مقام ایسا ہے جو مکے کے پاس نہیں ہے، وہ مدینے کے پاس ہے، اور اسی وجہ سے وہ افضل ہے۔ تو آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی نے لکھا کہ وہ مقام وہ ہے جس پر اس وقت زمین کا خطہ، جس پر اس وقت تیرے اور میرے نبی جلوہ گر ہیں اپنے روضے میں، اور وہ زمین کا ٹکڑا جو میرے نبی کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہے اور حضور کے جسم کی برکتیں لے رہا ہے، فرمایا وہ خطہ وہ سارے مدینے سے بھی افضل ہے، وہ مکے سے بھی افضل ہے، وہ صفا مروہ سے بھی افضل ہے، ایون دن کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کہ ساری کائنات سے افضل مصطفیٰ کا جسم ہے، وہ اس کی برکتیں لے رہا ہے، اس سے بہتر کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آج سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ جو مدینہ ہے یہ اس خطے کے اعتبار سے یہ افضل ہے۔ اگر یہ نقطہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا تو یہاں لگے ہاتھ میں ایک اور بات بھی بتا دوں، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے۔ یاد رکھیے میرے نبی جہاں پر جلوہ گر ہیں، توجہ میری طرف رکھیں بھائی، دیوانے کو بات سمجھ آنی چاہیے، میرے نبی جہاں پر جلوہ گر ہیں، صرف میرے نبی جلوہ گر نہیں ہیں، اس روضہ اقدس میں ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں، وہاں پر ساتھ میں حضرت عمر بھی ہیں رضی اللہ عنہما۔ اب اس بات کو سمجھیے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے۔ بعض لوگ آج کل یہ تفرقہ بازی کرتے اور بک بک کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی حکومت تھی اور خلافت تھی تو انہوں نے اپنے زور پر اپنے آپ کو وہاں پر دفن کروا لیا۔ میں نے کہا بھائی جاہل، بک بک کو بند کر، تجھے اس بات کی خبر نہیں، حدیث کچھ اور بتاتی ہے۔ علامہ ابن سیرین کو پڑھ، علامہ سمودی کو پڑھ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس آیت کو پڑھ، اس کی تفسیر کو پڑھ، اس میں لکھا ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انسان جب پیدا کیا جاتا ہے تو جس مٹی سے اس کا ذرہ لے کر اس کے جسم کو بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اسی مٹی میں دفن کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں، میں اور میرا ابو بکر اور میرا عمر ایک ہی جگہ سے ہماری مٹی کو لیا گیا اور ایک ہی جگہ سے ہمیں دفن بھی کیا جائے گا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس بات کو واضح کر دیا۔ تو جب میرے نبی نے بتا دیا کہ ہم آئے بھی ایک جگہ سے ہیں اور جانا بھی ایک جگہ ہے،
تو پھر وہ بک بک کہاں گئی کہ خلافت کا زور تھا تو وہاں دفن کروا لیا، باقی کسی کو آنے نہیں دیا. تو میں کیا باقیاں دا زور مک گیا سی. خدا کا خوف کرو ظالمو جاہلو. یہ ابو بکر عمر ہیں. اگر حدیث کو دیکھا جائے وہ تو آئے بھی وہاں سے تھے اور جانا بھی وہیں تھا نا. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. گرامی قدر حضرات، اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے ہمیں شہر کی. کس کی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی قسم. اور یہ مکے کی بھی ہے اور مدینے کی بھی ہے. کیوں؟ اس لیے جب تک مکے میں تھے تو یہ مکے کی قسم بن گئی، جب مدینے میں آ گئے تو مدینے کی قسم بن گئی ہے. یہ دونوں چیزیں یہاں پر مراد ہے. شیخ محقق نے یہ لکھا. اب اگلی بات آ جائیے تاکہ میں بات سمجھاؤں. فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، فرمایا ہمیں والد کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم. یہ بات توجہ طلب ہے. والد کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی. اور اس کا اگر آسان ترجمہ کروں تو وہ یہ بنتا ہے، اے محبوب آپ کے والد کی بھی قسم اور آپ کے بیٹے ہونے کی بھی قسم. یہ ترجمہ یہاں بنتا ہے. لیکن اس کے تحت تفسیر روح البیان کے اندر تین قول اور چوتھا ظاہری معنی موجود ہے، اور آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. پہلا قول یہ ہے کہ والد سے مراد کون ہے اور بیٹے سے مراد کون ہے. فرمایا والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور بیٹے سے مراد تیرے اور میرے نبی علیہ السلام ہے. سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تیری قسم. جملے کا لطف لینا. فرمایا اس لیے نہیں کہ تو آدم ہے، اس لیے نہیں کہ تو ابو البشر ہے، اس لیے نہیں کہ تو پہلا نبی ہے، بلکہ قسم تیری اس لیے کھا رہے ہیں تیری اولاد میں محمد عربی جیسا بیٹا بھی ہے نا. نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے قسم ارشاد فرمائی گئی. فرمایا باپ کی بھی قسم یعنی آدم علیہ السلام کی، بیٹے کی بھی قسم یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ انہی کی اولاد میں ہیں. اب دوسرا یہاں پر قول یہ ہے، فرمایا والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ چونکہ آپ نے دعائیں مانگ مانگ کر حضور کو لیا تھا نا. اور پھر یہاں میں ایک بات لگے ہاتھوں کر دوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے. یہ کیوں لیا تھا، کیوں مانگا تھا، وجہ کیا تھی؟ نبی پاک نے تو ابھی بعد میں آنا تھا، اور ایک عرصہ بعد علماء نے لکھا تقریباً 4,500 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کے پردہ کرنے کے 4,500 سال بعد تیرے اور میرے نبی نے جلوہ گری فرمائی. توجہ نہیں فرمائی؟ اچھا بعض علماء نے کہا 2700 سال، بعضوں نے 3700 سال. میں سارے قول مانتا ہوں، لیکن یہاں پر دو مسئلے سمجھو. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب تم دعا کرو نا تو پھر جذباتی نہ ہوا کرو کہ میں دعا منگی ہے تو قبول ہوئی کوئی نہیں. بھئی ابراہیم ورگا نبی دعا منگے تو 2700 سالہ تو بعد قبول ہوندی ہے، تیرا منہ ڈھیر سونا ہے. سبحان اللہ تو فرمائیے نا میں نے کیا کہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے تو وہ 4 یا 4,500 سال یا 3700 سال یا 2700 سال بعد قبول ہوئی ہے کہ دعا تب مانگی تھی قبول اج ہوئی ہے. تو میں کہا جے نبی دی دعا دا اے حال ہے کہ تو تے امتی ہے سونیا. تیرا کام ہے دعا مانگنا، تیرا کام اس کا رزلٹ اخذ کرنا نہیں ہے، ہوئی یا نہیں ہوئی مال کا کل مانگ. اور ویسے بھی حدیث شریف میں ہے جب بندہ دعائیں کرتا رہتا ہے دو ہی صورتیں ہیں، اگر تو اس کا کھانا پینا رہنا یہ سارا کچھ حلال کا ہو، یعنی جو کھاتا ہے پیتا ہے وہ بھی حلال کا ہو، جو پہنتا ہے وہ بھی، اور جس مکان میں رہتا ہے وہ بھی حلال کا ہو. فرمایا پھر اس کی دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو وہ اس بندے کو شاباش اور مبارکباد. کہا کس بات کی؟ فرمایا اللہ اس کی دعا کو پینڈنگ کر لیتا ہے قیامت کے دن کے لیے. اللہ فرماتا ہے یہ دعائیں کرتا رہے تو میں نے قبول نہیں کرتی، قیامت کے دن دعاؤں والا دفتر کھولا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کسی اور عمل کو نہیں دیکھنا. اے فرشتوں یہ بتاؤ یہ دعائیں کرتا تھا؟ کہا کرتا تھا. ہم نے قبول کی؟ کہا نہیں کی. اس نے شکوہ کیا؟ کہا نہیں کیا. تو فرمایا اگر یہ مجھ سے راضی تھا تو آج میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا ہوں. آج ان دعاؤں کا صدقہ میں نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے. اور اگر کسی بندے کا کھانا پینا رہنا یہ حلال کا نہیں ہے، اپنی پنجابی چاہتے ہیں ٹکرا مار کے دعا بھی منگے تو سونا قبول کوئی نہیں ہومنی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اپنا کھانا پینا رہنا پہننا یہ سارا حلال کا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. ہم تو مکان بنا کے تیسری منزل پر لکھ دیتے ہیں نا ھذا من فضل ربی، تو میں کہا سیمنٹ والا پیچھو بجا بجدا ہے، بجری والا تینوں لبدا ودا، سری والا تیرے بغیر ہے، مزدوراں دے پیسے تو کوئی نہیں دیتے. توجہ تو نہیں نہ فرمائی. بٹھے والا ترلے کردہ ودا ہے، تیرے واسطے تو فضل ربی ہے، لیکن سوچ کہیں عذاب ربی نہ بن جائے.
ہوں نہیں بولنا جہاں تو کوئی دا مسئلہ ہے وہ نہ بولے، جہاں نہیں وہ آج چاہ کے سبحان اللہ تو بولے نا، میں کیا گل کی تھی ہے، اس مسئلے کو آپ سمجھا کریں۔ گرامی قدر حضرات، یہ سادہ سادہ باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور مانگی بھی کیوں تھی؟ اللہ نے فرمایا میرا گھر بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنا دیا، توجہ ہے حضرات کی۔ اب وہ تھا خانہ کعبہ بن گیا، ارد گرد پہاڑیں، آبادی ہے کوئی نہیں۔ اب آپ کے دل میں یہ تھا کہ یہ بن تو گیا ہے، بسے گا کیسے، آباد کیسے ہوگا؟ تو جو صوفیاء نے ترجمہ کیا وہ یہ تھا، قرآن مجید برہان رشید کا صوفیانہ ترجمہ۔ ایسے تو آپ نے کہا یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اپنے رسول کو بھیج، اپنے آخر زمان نبی کو بھیج، یہ کہہ دیا۔ لیکن صوفیانہ ترجمہ یہ ہے، وہ کہتے ابراہیم علیہ السلام نے گویا یہ کہا تھا باری تعالیٰ بنا میں نے دیا ہے، بسانے والا تو عطا فرما دے۔ لیکن یہاں بھی ایک سوال ہے، باقی کوئی نبی نہیں بسا سکتا تھا؟ سوال ہے نا، باقی کوئی نبی نہیں بسا سکتا تھا؟ کہا بالکل بسا سکتے تھے، تو پھر کسی اور کو کیوں نہیں مانگا؟ یہ آخر زمان نبی کو کیوں مانگا؟ اب یہ بھی تو ایک بیچ کا سوال ہے نا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کہا دیجئے۔ میں کہا سن، اس کا جواب یہ ہے اگر کوئی اور نبی آتے تو وہ کعبے کو بساتے ضرور، لیکن چونکہ ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جانا تھا، یہ مسئلہ پھر وہی کا وہی۔ آپ نے آخر زمان نبی کو اس لیے مانگا کہ جب یہ آئیں گے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت کی صبح تک انہی کے جھنڈے لگے رہیں گے، کعبہ بھی بستا رہے گا۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ اور پھر یہیں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں اتنا پتا ہے؟ کہاں بالکل۔ تو میں نے کہا بتا پھر نبیوں کا علم غیب ثابت ہوا کہ کوئی نہ ہوا؟ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے علم غیب کا یہ حال ہے تو بتا جس کے لیے سارا جہاں بنایا اس محمد عربی کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ ہی علم دیتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اللہ علم دیتا ہے نبیوں کو، بندہ مانتا کیوں نہیں ہے؟ بندے کو مان بھی تو لینا چاہیے نا، مان لو۔ اور یہ باتیں ہیں جو بندے کو واضح کرتی ہیں کہ مسائل اصل یہ ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں، اور بیٹے سے مراد تیرے اور میرے نبی مراد ہیں، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول، اور یہ ذرا دھیان کے ساتھ سنیے گا، اگر کوئی دائیں بائیں توجہ ہو رہی ہے تو ادھر میری طرف کر لیجئے، اور وہ یہ ہے والد سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے۔ فرمایا باپ کی قسم، تو اس باپ سے مراد حضور ہیں، اور فرمایا اولاد کی قسم، اولاد سے مراد حضور کی امت ہے۔ یہ تیسرا قول ہے، یہ روح البیان میں لکھا ہے، اور اگر آپ تھوڑا جاگ لیں تو یہ آپ کے کلیجے کھینچے گا، آپ کو محبت ہوگی حضور سے۔ اور ویسے پہلے بھی کمی نہیں ہے کہ موسم نے تیور بدلا، پر کمالیہ والو تم نے کمال کر دیا، تم نے تیور نہیں بدلا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن بات بڑی سمجھنے والی ہے میرے عزیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو والد اس آیت میں کہا گیا، ایک تفسیر یہ ہے، اور آپ کی امت کو اولاد کہا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پہلے مطلب سمجھ لیں، پھر اس کے مفاہیم بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ والد اس طرح ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو میرے حبیب کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو بتائیے اگر نبی پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو پھر نبی پاک خود ہمارے کیا لگے؟ توجہ نہیں فرما رہے، نبی کیا لگے؟ کہا باپ۔ تو میں نے کہا یہی یہاں ترجمہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ روح البیان میں دلیل بھی یہی دی گئی ہے۔ اور دوسری بات، یہاں حدیث لکھی ہوئی ہے، میرے نبی نے فرمایا انما انا لکم بمثل الوالد، فرمایا اے لوگو میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں۔ یہ دوسری حدیث ہے، اور یہاں پر اس کا مزید مفہوم سمجھنا ہو تو یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اپنی امت کا مثل والد کیوں کہا گیا؟ فرمایا جس طرح والد اپنی اولاد کے لیے خیر کو طلب کرتا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے لیے خیر کو طلب کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں ضرور کر کے جاؤں گا، نبی پاک علیہ السلام پتہ کیسے خیر کو طلب فرماتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام 3 دن روتے رہے۔ کتنے دن؟ یہ آج آپ 12 بجے تک بیٹھے ہیں نا، تو ابھی 1 گھنٹہ اور بیٹھنا، یہ ایسے نہیں بیٹھے، اس میں خاص بات ہے۔ 3 دن آپ روئے، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ فرماتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہے، فرمایا کہ بس یہ چل کے کہہ دو کہ مجھے میری امت کے غم اور فکر کھائے جا رہا ہے۔ فرمایا میرے حبیب سے کہہ دو سار اٹھائے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور جب حضرت امام جعفر صادق امام محمد باقر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ حضور کیسے راضی ہوں گے،
فرمایا ہمارے بڑوں نے ہمارے نانا جان سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک ایک امتی بھی باہر ہوگا میں نے راضی ہونے نے سب کو جنت میں بھیج کے آؤں گا۔ ایسے ہی نہیں ہم بیٹھے، آخر کچھ تو ہے نا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنا زیادہ خیر کو طلب کرتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، آپ پتہ نہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، پتہ ہے کتنے خوش نصیب؟ حدیث شریف میں یہ مثال دی گئی، فرمایا لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے گرمیوں کے اندر کوئی چراغ جلائے، لائٹ جلائے، آگ جلائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے اندر اس کے ارد گرد پتنگے آ جاتے ہیں، تھوڑی بولیے چا مچھر آ جاندن، اڑتے راندن، وہ لائٹ چ لگتے راندن تے مر جاندن۔ دیکھا ہوگا صبح آپ دیکھیں لائٹ کے پاس آ کر بلب جلتا ہو تو نیچے کتنے مرے ہوئے ہوتے ہیں، وچ وج کے مر جاندن۔ حضور نے فرمایا لوگوں میری اور تمہاری مثال بھی ایسے ہے، ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے، تم اس میں گرنا چاہتے ہو لیکن میں ہٹا کے بچا کے تمہیں اپنے دامن میں لے کے آ رہا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنی امت کے لیے اتنا زیادہ خیر کا جذبہ اپنے دامن میں رکھتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، آپ نے پتا امت کو کیسے نوازا ہے؟ سنیں گے ایک اور حدیث اور سنا دوں آپ حضرات کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا، یہ عالم ارواح کی بات ہے یا بات کی ہے یہ خدا بہتر جانے، حدیث میں یہ ہے، اور توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے فرنٹ سیٹانے ہو۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے ہم اسے اجرت دیں گے اتنی، مثال کے طور پر اسے اجرت ملے گی 1000 روپیہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک نہیں، فجر سے لے کر ظہر تک اگر کوئی کام کرے تو اجرت 1000 روپیہ۔ فرمایا جب اللہ نے فرمایا نا تو ایک بہت بڑی جماعت تھی جس نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ فرمایا پکا پکا، پسند ہے پسند ہے۔ فرمایا سائڈ تے ہو جاؤ۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، گپ نہیں سنا رہا آپ کو، ہاں سنا مفہوماً رہا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا اور کون ہے کہ جو ظہر سے عصر تک کام کریں؟ آپ کو پتا ہے ظہر سے عصر ٹائم کم ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا ظہر سے عصر کام کرے اسے بھی ہم اجرت دیں گے پہلوں کے برابر، جن کا ٹائم زیادہ تھا، یعنی پہلوں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی 1000 روپیہ، دوسروں نے 4 گھنٹے کی 1000 روپیہ، ایک دوسری جماعتی ہاٹ ہم کریں گے۔ فرمایا پکا ہے پسند ہے جی؟ فرمایا سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر میرے رب نے فرمایا، توجہ ہے نا، اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر فرمایا کون ہے جو عصر تا مغرب کام کرے؟ بالکل مختصر ٹائم ہوتا ہے، بالکل مختصر۔ اچھا فرمایا کون ہے جو اتنا ٹائم کرے اور ہم اسے اجرت دیں گے پہلے دونوں کے برابر۔ سبحان اللہ کی آواز کمزوروں والی ہے، چلو ہو سکتا ہے اگلے جملے پہ بول لیں، کہا ہم دیں گے پہلے دونوں کے برابر، تو کہا پھر ایک قوم نے ہاتھ کھڑا کیا اور بہت بڑی تعداد تھی، ہم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا پکا جی پکا ہے؟ فرمایا جاؤ۔ پہلے دونوں نے کہا ہمارا ٹائم بھی زیادہ ہے اور ہماری اجرت بھی کم ہے، تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں پسند نہیں تھا تو ہاتھ ہی نہ اٹھاتے، تم اس کو پسند ہی نہ کرتے تو انت بار بار پوچھے ابھی پوچھ دیے، تو تم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے سے حضور یہ کیا مثال کیا ہے؟ گال تو ہو گئی لیکن پچھلی گال بھی تو سمجھ نہیں آئی، یہ ہے کیا؟ اب جواب سنیے گا اور یہ 12 بجے تک بیٹھنے کا اپنا مول بھی سمجھیے کہ ہم کون ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جو پہلی قوم تھی وہ قوم یہود تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے لیے اتنا لمبا پیریڈ اور اجرت یہ جو میں نے بتائی۔ دوسرے تھے عیسائی، ان کے لیے ٹائم پیریڈ تھوڑا سا کم ہے لیکن سختیاں بہت ہیں، اس کے باوجود اجرت ان کے برابر۔ فرمایا یہ جو عصر تا مغرب تھوڑا سا کام کرنے والے یہ میری امت ہے، کام تھوڑا کریں گے اجرت دونوں کے برابر لے جائیں گے۔ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ ہے محبوب پاک علیہ السلام کی امت۔ آپ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، نبی پاک کی نسبتوں سے آپ کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ اور میرے نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا، اگر آپ تھوڑا سا جاگیں تو اگلی بات بھی بتا دوں آپ حضرات کو، 4-5 بندے 5 کلو دا سیر ہلا کے گزارا کرے، ذرا سبحان اللہ کا، تو حدیث بڑی ٹوری سنا رہے ہیں۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے کل مجھے 2 چیزوں پر اختیار عطا فرمایا، خیرت بین الشیئین، 2 چیزوں کا اختیار۔ فرمایا حضور کیا کیا؟ فرمایا پہلی بات یہ تھی
مجھے فرمایا کہ اے محبوب یا تو یہ بات پسند فرما لیجئے کہ آپ کی آدھی امت جنت میں، آدھی کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، ایک یہ آپشن ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا پھر؟ فرمایا مجھے دوسرا آپشن دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے یہ کہا گیا کہ آپ شفاعت کا اذن، شفاعت کا حق، شفاعت کا تاج لے لیں، قیامت والے دن آپ جس کی شفاعت کریں گے، جس کی ہونی ہے وہ ذرا توجہ فرمائے نا۔ آج کل آوے صاحب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، میں حضرات علماء کی اور سنجیدہ فکر لوگوں کی توجہ چاہ لیتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی، بندے نے کہا حضور شفاعت نہیں کریں گے، اور میں کہا گل پوری کرو چھنکنے اے آ کہ بھی حضور تواڈی نہیں کریں گے، ساڈی کریں گے، گل پوری کریا کرو۔ یہ کیا کہ حضور شفاعت نہیں کریں گے؟ تجھے کس نے کہا؟ یہ حدیث پڑھ۔ اللہ نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا، یا تو آدھی امت جنت میں لے جاؤ، آدھی کو چھوڑ دو، یا پھر شفاعت اپنے پاس رکھ لو۔ صحابہ کرام نے کہا حضور پھر آپ نے کیا پسند فرمایا؟ میں نہیں آپ کو کہوں گا، آپ نے خود اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ فرمایا کہ یہ بتائیے آپ نے کیا پسند کیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں لوگوں میں نے آدھی امت لے جانا پسند نہیں کیا، چونکہ میرے دل میں دکھ رہتا، آدھی تو گئی نا جہنم میں۔ فرمایا میں نے شفاعت کا صحرا لے لیا ہے۔ کیا؟ فرمایا سر اٹھانا ہی اس وقت ہے جب تم بخشے جاؤ گے نا، سر اٹھانا ہی اس وقت ہے۔ اور یہی بات ہے، میرے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا میرے آقا آپ بتائیں آپ کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومطر، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اے لوگوں تمہاری دنیا کے لوگوں میں سے اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا، اتنے دنیا میں درخت نہیں ہیں، اتنے درختوں کے پتے نہیں ہیں، اتنے پتھروں کے کنکر نہیں ہیں، جتنے لوگوں کی شفاعت کر کے میں محمد جنت کے اندر لے کے چلا جاؤں۔ بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت۔ بلکہ بخاری کی حدیث پڑھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جب سر سجدے میں رکھوں گا، اور مفتی احمد یار خان امی نے لکھا یہ پہلا سجدہ جو ہوگا دنیاوی 8 دنوں کے برابر ہوگا، اتنا لمبا سجدہ میرے آقا فرمائیں گے۔ فرمایا ایک سجدہ کریں گے، اللہ خود فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع۔ اللہ فرمائے گا حبیب اپنا سر اقدس اٹھائیے، اے میرے محبوب آپ مانگیے کیا مانگتے ہو، آج میں رب عطا کر دوں گا۔ اے میرے حبیب شفاعت کیجئے، کس کی کرنی ہے، آج میں اس کی شفاعت کر دوں گا۔ گرامی قدر حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا، اور آپ اپنی امت کو بھولے نہیں ہیں، آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ آج خوش نصیب ہیں جو اپنے آقا کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے آقا کی یاد مناتے اور حضور کی یاد میں بیٹھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ سنیے حدیث شریف ہے، آپ کو سنا دوں۔ بعض لوگ ذکر مصطفیٰ سے بھی بڑے الجھ جاتے ہیں نا، ان کے سینوں میں بڑی تنگی سی آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھی ہے، سنا دوں؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سنا دوں بھائی حدیث سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا جال تو ذکر کا من ذکری، فرمایا محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا۔ یہاں سے یہ اندازہ ہونا چاہیے تم حضور کا ذکر زیادہ کرتے ہو تو خدا کا نہیں کرتے، تو میں نے کہا حدیث بتاتی ہے ذکر مصطفیٰ ہو تب بھی ٹھیک ہے، ذکر خدا ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کر تو صحیح نا میرے عزیز ہے۔ فرمایا جال تو ذکر کا من ذکری، ہم نے اپنے ذکر کو تیرا ذکر بنا دیا ہے، اور تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اور اگلا جملہ بہت سننے والا ہے، میں دھیرے سے بولوں گا تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا من ذکرنی ولم یذکرک معی لیس لہ نصیب فی الجنہ۔ فرمایا اے حبیب کائنات والوں کو بتا دے کہ جو میرا ذکر کرے اور میرے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نہ کرے، ہم نے اس بندے کو جنت میں جانے دینا ہی نہیں ہے۔ جو ذکر خدا کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، میں تنقید نہیں کر رہا لیکن غیرت جگا رہا ہوں کئی لوگوں کی۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں، آؤ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، آؤ اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہی قرآن اپنے سر پہ رکھ کے بتا اللہ کس کی باتیں کرتا ہے،
لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اللہ کس کی باتیں کرتا؟ تو کہتا ہے قرآن. بتا پھر والضحیٰ کیا ہے، بتا یا ایھا المزمل کیا ہے، بتا یا ایھا المدثر کیا ہے، بتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیا ہے، بتا یہ ورفعنا لک ذکرک کیا ہے. یہ بھی تو پڑھنا. تو کہتا ہے ہم خدا کی باتیں، خدا کرتا ہے مصطفیٰ کی باتیں، تو خدا کی باتیں بھی کر، میرے مصطفیٰ کی باتیں بھی کر. آواز سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ بات کہیں دور نہ چلی جائے. میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آخری حدیث شریف سنا کے آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں، کیونکہ جو پیغام تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. لیکن یہ یاد رہیں آپ حضرات، گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس کو بھی امام سیوطی نے حدیث کو لکھا ہے، فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، باری تعالیٰ میں نے جو تو نے مجھے کتاب دی ہے، تختیاں دی ہیں، الواح عطا فرمائی ہیں، میں نے ان کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، اور وہ امت کچھ ایسی ہے کہ ان کی جو کتاب ہوگی وہ ان کے سینے میں ہوگی. مطلب جو ان کے نبی کو کتاب ملے گی نا وہ یاد کر لیں گے. فرما ہاں ایسی امت ہے، یہ پہلے کسی امت کو شرف نہیں ملا تھا. تو کہا یہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں، یہ امت میں نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے. پہچان کر اپنے بچوں کو حافظ بنا، عالم بنا، لے آ اس طرف. اور اس کے لیے بہترین درسگاہ دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں ایک جیسا نصاب، ایک جیسا نظام تربیت، نظام تعلیم، اور ایک جیسی پوچھ گچھ. جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ سے بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ لاہور میں جائیں گے تو شاید آپ کو کوئی بہت زیادہ بڑی کتابیں پڑھا دی جائیں گے اور کمالیے میں نہیں. کمالیے میں بھی کمال ہے، لاہور میں بھی کمال ہے، آپ جہاں جائیں گے کمال ہے. چونکہ دعوت اسلامی چیک ان بیلنس کے ساتھ چلتی ہے. اپنے بچوں کو لے کے آئے. یہ وہی دعوت اسلامی ہے بھائی جس نے ضرورت تھی تو ایک تبلیغی جماعت اہل سنت کو دے دی، جب ضرورت آئی تو اس قوم کو حافظ دے دیے. یہ وہی دعوت اسلامی ہے جب ضرورت آئی تو اس قوم کو علماء دے دیے. یہ وہی دعوت اسلامی ہے جب ضرورت آئی تو مفتی دے دیے. یہ وہی دعوت اسلامی ہے جب ضرورت آئی تو نعت خان دے دیے. یہ وہی دعوت اسلامی ہے کہ جب ضرورت آئی تو غازی ممتاز قادری بھی عطا فرما دیا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت. حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید شبر محی الدین شاہ صاحب دائم الحضور قصوری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ پر نور اور پر وقار چہرے کے ساتھ آج کی اس بزم میں مسند صدارت پر جلوگر ہوئے. ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے آج کی اس محفل میں اس علاقے کا ایک خوبصورت آستانہ، آستانہ علیہ دولر شریف، وہاں کے چشم و چراغ، اور جہاں تک میری ملاقاتیں ہیں یہ علم دوست بھی ہیں اور مسلک دوست بھی ہیں، اور ہونا بھی پیر کو ایسے ہی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ وہاں کے شہزادے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ کو ویلکم، اہلم و سہلن، مرحبا اور خوش آمدید. اور آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ ذرا توجہ فرمائیں. حضور محدث اعظم فرمایا کرتے تھے جس محفل میں سچا سید زادہ آ جائے سمجھ لو محفل ہن قبولیت اللہ پاسے ٹور پئیے. سمجھ آ رہی ہے؟ سچے سید زادے سے ہمیں محبت ہے، یہ یاد رکھ لیں. چونکہ آج کل اس نام کو استعمال کر کے بس اوقات صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولی جاتی ہے، تو جو بندہ اپنے نانے کے وفاداروں کا نہیں ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس واسطے یہ بالکل اس آستانے کے بالخصوص جن کو میں جانتا ہوں، حضرت اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے کل صحابہ کے بھی غلام ہیں اور کل حضور کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ باشمول حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ، یہ یاد رکھ لیجئے. سمجھ آئی نا؟ آج کل لوگوں کو ان دو ناموں سے الجھن ہے، ہمیں بھی ایسے پیر سے بھی الجھن ہے، ایسے مولوی سے بھی الجھن ہے. بلکہ یاد رکھ، ویسا اوقات کہتے نہیں ایسی تقریر کرو، سب کے دل میں نا ذرا محبت، ہر دل میں دھڑکنا نہیں چاہیے، کسی دل میں کھٹکنا بھی چاہیے کبھی کبھار. ہاں کسی دل میں کھٹکنا بھی چاہیے، انہوں پتہ لگ گئے یہ مالکہ دا وفادار ہے. ہمیں ایسے پیر، ایسے نعت خان، ایسے. اور جب ہم سید کو مانتے ہیں نا، نہ ہم دیکھتے ہیں ان کی گاڑی، نہ پگڑی، نہ ڈگری، نہ داڑھی، نہ عمل. میں بڑی خاص گل کردہ پیا، ہم صرف خون رسول کی نسبت کو دیکھتے ہیں. ایک چیز ہم ضرور دیکھتے ہیں، ہماری بات کان کھول کے سن لیں سارے، ہم دیکھتے ہیں تو فقط عقیدہ دیکھتے ہیں. عقیدہ سننی ہونا چاہیے، باقی ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے. اور یہ عقیدہ، یہ وہ لائن ہے، اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو جتنے سید العقائد، علماء، مشائخ، سادات، وہ میرے سروں کے تاج ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ سید ہے، ہم نوکری دینے کے لیے زندگی بھر کے لیے تیار ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ لیکن فتنوں کا دور ہے، کوئی بندہ
اپنی پیری کا ناجائز استعمال نہ کرے، اپنے مولوی پونے کا ناجائز استعمال نہ کرے، اپنی نعت خوانی اور نقابت کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ خبردار خبردار خبردار، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف کوئی بات کی ہم ہر چیز کھینچ کے رکھ دیں، یہ ہم اپنا معیار دے رہے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہوئی حضرت آئے اور یہ ایک ہماری محفل میں کرنٹ آ گیا، سمجھ آئی؟ جنوں جنوں کرنٹ آیا گوڈے چھڑ کے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ پیار دے نال ایک باری بیٹھے ہو۔ آ جائیے، میں آخری بات میں نے کہا تھا آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسی امت جس کے دلوں میں ان کی کتاب آ جائے گی وہ امت تو مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں، یہ ہم نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ اور میں بتا رہا تھا اگر آپ یہ سیکھنا چاہیں، جتنے میری ملت کے علماء کام کر رہے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے، ان کے کام میں برکت دے، لیکن ایک پلیٹ فارم دعوت اسلامی کا بھی ہے، آپ یہاں آ کر سیکھ سکتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے سیکھ لیں، اللہ کے فضل سے خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی بات بھی سنیے، فرمایا میں نے ایک ایسی امت کا ذکر بھی کرا ہے جو دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ فرمایا ہاں ہے ایسی امت، فرمایا وہ بھی، تو فرمایا وہ امت مجھے عطا فرما دیجئے۔ توجہ ایسا بدرات کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ امت اے موسیٰ آپ کو نہیں ملے گی، یہ میں نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کے پاس بہت علم ہوگا اور علم کا اظہار کرنے میں وہ ڈریں گے تو نہیں، یہ باقاعدہ طور پہ موجود۔ فرمایا ہاں یہ بھی امت ہے، علم بھی بہت ہوگا ان کے پاس اور اظہار سے بھی نہیں ڈریں گے۔ تو فرمایا چلو یہ جرت مند امت ہی مجھے دے دے۔ فرمایا یہ بھی میں نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ فرمایا پھر میں نے ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو نیکی کا ارادہ کریں گے تو ثواب عطا فرما دے گا اور نیکی کر لیں گے تو 10 گنا ثواب۔ فرمایا ہاں ہے امت، فرمایا وہ دے دے۔ فرمایا یہ بھی ہم نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے امت۔ فرمایا ہم نے ایسی امت کا تذکرہ بھی پڑھا ہے جو گناہ کا ارادہ کریں گے تو گناہ نہیں لکھے گا اور جب وہ گناہ کر بیٹھیں گے لکھے گا صحیح پر پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھے گا۔ اس بات کو سمجھو یار، کہاں بالکل ایسی امت ہے، تو فرمایا وہی مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں یہ بھی میں نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے اپنی کتاب کے اندر جو صدقہ اپنوں کو دیں گے پھر انہیں ثواب مل جائے گا۔ فرمایا ہاں وہ امت بھی ہے، تو فرمایا وہی مجھے دے دے۔ فرمایا یہ بھی مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ اب وہ جملہ آ گیا جس کے لیے میں نے یہ ساری حدیث پڑھی ہے۔ فرمایا اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو پھر مجھے ہی مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ہی حضور کا امتی بنا دے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں اللہ نے پتہ کیا فرمایا، اے موسیٰ تو امتی نہیں بن سکتا چونکہ ہم نے نبوت کے لیے تیرا انتخاب فرمایا ہے، ہاں اگر تو چاہے تو فرمایا ان قریب تیری ملاقات محمد عربی سے ہم ضرور کروا دیں گے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اے امت یہ تمہارا مقام ہے۔ کبھی اپنے مقام کو سمجھو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم اس بندے کو جنت میں کبھی نہیں جانے دیں گے جو محمد و احمد کو نہیں مانے گا۔ جب یہ کہا تو کہا یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ فرماتا یہ وہ ہیں جس کے لیے میں نے سب کو بنایا تجھے بھی بنایا، یہ وہ ہیں۔ تو فرمایا ان کی اور کیا شان ہے؟ فرمایا ان کی امت کی شان یہ ہے عمل تھوڑا بھی ہوگا تو اجر میں بہت زیادہ عطا فرما دوں گا۔ فرمایا ان کی امت کی یہ شان ہے۔ گرامی قدر حضرات کبھی ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ آخری حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ اس کا تتمہ ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا جامع الترمذی میں روایت ہے، فرمایا حضور قیامت والے دن ٹوٹل جنتی کتنے ہوں گے؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا یار قیامت دا دیہڑا ہے تے وہ گلاں اس لیے پوچھا ہے تسی ہن پوچھدے پے میرے کول علم غیب تو کوئی نہیں نبی اے کیڑی گل ہوئی بڑا تسی جڑی گل پوچھن والی او پوچھو۔ نا 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 صحابہ تو بھی صدقے جاواں انہاں بھی پوچھا تے رج کے پوچھیا ہے تے صحابہ نے بھی دسیا ہے جدوں تو میرے نبی نے بھی دسیا ہے تے میرے نبی نے دسن والی بھی اخیر ہی کر دیتی ہے۔ صحابی کیا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن جنتی لوگ کتنے ہوں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اہل الجنت 20 و 100 صفن، فرمایا جنتی لوگوں کی ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی۔ سارے چپ ہو گئے نا؟ تسی صفحہ اپنی مسجد ہی سمجھی بیٹھے ہو سو یا اپنی عیدگاہ کی؟ نہیں، آپ پڑھیں قرآن میں اللہ فرماتا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، فرمایا ہم زمین کو پھیلا دیں گے، نہ کوئی پہاڑ، اس کی تفسیر میں لکھا روح البیان میں، نہ کوئی پہاڑ بچے گا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی ریت دا ٹبا، نہ سمندر، سب کو زمین کو اللہ برابر کرے گا جیسے تم میز دیکھ رہے ہو۔
ایک نکر پہ کھڑے ہو کر دوسری نکر پہ ہر شے نظر آئے گی. ایک سایہ ہوگا وہ بھی اللہ کے عرش کا. وہ بھی کس کا؟ اللہ کے عرش کا. بس ایک سایہ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا زمین کو ایسے پھیلا دیا جائے گا, سمندر نہیں ہوگا. ہاں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ پڑھو. فرمایا سمندر کو قیامت والے دن آگ لگا دی جائے گی. اللہ اکبر. ویسے 3 روایتیں ہیں. ایک روایت میں آگ لگ کے یہ پانی ختم ہو جائے گا, اور ایک کے اندر ہے کہ یہ جو پانی ہے اس کو تہوں میں پہنچا دیا جائے گا, اور ایک میں یہ ہے اس زمین کے نیچے مچھلی ہے, اس مچھلی کے پیٹ میں ڈال. نون والقلم میں جو مچھلی ہے اس کا ذکر ہے, لیکن اس میں علماء فرماتے ہیں تھوڑا ضعف ہے, کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ سمندر کو آگ لگا کے اس کو ختم فرما دے گا. لیکن بات سمجھنے والی ہے, سمندر نہیں, پہاڑ نہیں, سب برابر. اتنی بڑی زمین, اس کے اوپر میدان معاشر, اور اس کا جو مرکزی مقام ہوگا وہ ملک شام ہوگا. توجہ نہیں, بعضوں نے فلسطین اور مسجد اقصی کا ذکر کیا, ملک شام کا تو نام لکھا گیا باقاعدہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور بعض لوگوں نے کہا چلتے چلتے یہ اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ یہ عرفات اور مزدلفہ یہ سارا کچھ اسی میں آئے گا. میں نے کہا اتنی دنیا ہوگی, اس تو بھی کم ٹپ جانا انہیں, ویکھ لوے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اگلی بات, اتنی بڑی دنیا, شرق سے لے کر غرب تک زمین ہی زمین ہو, اور اس پر ایک صف بنے گی, پھر دوسری, پھر تیسری. تیرا کمپیوٹر ختم ہو جائے گا, تیرے جہاز کی دوڑ ختم ہو جائے گی, صف نہیں ختم ہوگی. یہ ایک اتنی بڑی صف ہوگی, اتنی بڑی صف ہوگی, اور ٹوٹل 120 جنتی لوگوں کی ہوں گی. یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے. لیکن صحابہ پر صدقے جاؤں, اور آپ دیکھنا کہ آپ پر بھی صدقے جاؤں کہ نہیں جاؤں. بات سن لیجئے. صحابی کہتا حضور یہ تو کل نبیوں کی امتیں ملا کے کہاں بالکل. تو فرمایا تواڑیاں کنیاں ہونیاں نے. سبحان اللہ, تواڑیاں کنیاں ہونیاں نے. تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بھی یار ایڈیاں بریکیاں جنا جا, تیری موٹی موٹی گال دسی پہ باس کر نہ. حضور آپ کی فرمایا سمانون منہا من ہذہ الامہ, فرمایا وہ جو 120 ہوں گی ان میں سے 80 صفحے میں محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوں. 80 صفحے حضور کی امت کی ہوں گی, 40 باقی سارے نبیاں دیاں. میں کہا ہوں سمجھ آئی ہے یہ حضور دی شان دی کہ کوئی نہیں آئی. اور دیکھ, اس لیے حضور نے فرمایا میری امت کی کثرت, اس پر بھی میں قیامت والے دن فخر فرماؤں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کا سچا امتی بن اور نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام بن. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس اتاری قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اپنے خوبصورت ملفوظات کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرما رہے تھے. دوران خطاب مسند صدارت پر حضور قبلہ پیر طریقت, راہبر شریعت, منبع فیوز و برکات, صاحبزادہ والا شان, آل نبی, اولاد علی, فخر السادات حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید شبر محی الدین شاہ صاحب دائم الحضور قصوری دامت برکاتہم القدسیہ آپ پر نور اور پروقار چہرے کے ساتھ مسند صدارت پر جلوہ گر ہوئے. ہم قبلہ پیر صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک سادات کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم و دائم رکھے. بڑی محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ آپ حباب تشریف فرما ہیں. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جو بندہ سرکار کا ذکر سن کے جتنا راضی ہوا ہے اتنی بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. پتہ لگنا چاہیے نا سارے راضی بیٹھے ہو, راضی ہو کے اچھی بولو سبحان اللہ. اللہ سب دی نوکری سب دی حاضری اپنی بارگاہ شرف قبولیت دنال نوازے. آباب محترم انشاءاللہ تعالی محفل اختتام تے 3 عدد عمرہ دے ٹکٹ اور دیگر مدنی تحائف بھی نے جڑے کہ غیور اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر بذریعہ قرآن دازی تقسیم کی تجاسل تسی آباب محبت دنال عقیدت دنال بانے. پتہ لگنا چاہیے سرکار دے نوکر راضی ہو کے بیٹھے نے.